بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ خوشباش ہوں گے، اور اللہ کا کرم ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور میرا چینل ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس کیا کریں۔ آپ نہیں جو کرتے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے کمنٹس آتے نہیں ہیں، تو اس لیے کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کتنی پسند آ رہی ہے۔ آج کی جو ویڈیو کا موضوع مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس موضوع پہ آپ لوگوں سے بات کروں، پھر میں نے کہا چلو والدین کی خدمت کے اوپر ہو گیا، اور تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں، کچھ نماز پہ باتیں کر لیتے ہیں، کوئی اخلاقیات پہ کر لیتے ہیں، تو جو کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جو ہونے والے ہیں باتیں عام، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، جو اسلام کی نظر سے یا اسلام کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ماں باپ کے اوپر یہ بات کروں۔ ماں باپ، میں نے آپ کو اس دن بھی ایک بات کی تھی کہ جب ماں باپ کے اوپر ہم بات کرنے بیٹھے تو پوری ہماری عمریں گزر جائیں تو ہماری باتیں مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو ماں باپ کی خدمت ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اولاد نوازتا ہے، پھر ہم ماں باپ ہمارے ہمیں پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ ماں ہمیں 2 سال دودھ پلاتی ہے، اور جو باپ ہے وہ سردی گرمی کو نہ دیکھتا ہے، نہ سردی نہ گرمی، اپنے بچوں کے لیے رزق روٹی کما کے لے کے آتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے، اپنے باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ تھوڑا کھلا دے لیکن حلال کا نوالا کھلائے۔ تو یہ بہت اہمیت اس چیز کی ہے کہ جو لوگ حلال کا رزق کماتے ہیں اور ان کے بچوں میں، اور جو حرام کا خدا نخواستہ رزق کھاتے ہیں ان کے بچوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہونے کو تو حرام چیز، حرام پیسہ سے بہت امارات ہوتی ہیں، گھر بنگلے گاڑیاں اچھے کپڑے زیورات یہ وہ ہم پہنتے ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں سکون نہیں ہوتا بالکل بھی۔ اور جو حلال کا رزق ہوتا ہے وہ پسینہ بہا کر جو کمایا جاتا ہے، تو اس کی اگر ہم دال روٹی بھی کھا لیں تو ہمیں اتنی سکون کی نیند آتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ تو باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ رزق حلال کھلائے، حلال کھلائے، حلال پہنائے، اور بچوں کو دینی دنیاوی دونوں تعلیم دے۔ تو اس لیے آپ کوشش، ہم اپنے ماں باپ کی پھر بھی قدر نہیں کرتے، پھر ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کر دیا، یا ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا کر دیا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماں باپ کی جو قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں ان کو سراہنا چاہیے، وہ ان کا احسانات ہمیں بھولنے نہیں چاہیے، ہمیں ان کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح ہماری ماں نے راتوں کو اٹھ کے ہمیں پالا ہے، راتوں کو اٹھ کے ہمارے ساتھ اگر کوئی تکلیف ہے تو ہمارے ساتھ وہ جاگی ہے راتوں کو، تو اگر بستر گیلے جگہ پہ وہ خود لیٹی ہے، سوکھی جگہ پہ ہم کو سلایا ہے کہ اس کو سردی نہ لگ جائے یا اس طرح۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں، اگر ہم چاہیں تو ماں کی ایک جو ہے رات کا بھی ہم بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ جب ہم خود اس پروسیس سے گزرتے ہیں، جب ہم ماں بنتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کریں ہم، تو ان کے جو جیسے وہ ہمارے بچپن میں ہمارے نوالے بنا کے کھلاتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا خدا نخواستہ وہ محتاج ہو جائیں تو ہم اف تک نہ کریں، اور ان کو نوالے بنا کے ان کو ہم کھلائیں، اور ان کی خدمت کرنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں کہ ان کی شادیاں ہوگی، وہ اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں، تو ان کے دل میں یہ حسرت رہ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہے، اور جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ خدمت سے پیچھے نہیں ہٹتی ہیں بالکل بھی۔ تو جو بیٹے اپنی جگہ پہ خدمت کرتے ہیں، بہت ساری اولاد نافرمان بھی ہوتی ہے ماں باپ کی، جو ماں باپ کو بالکل نہیں اہمیت دیتی کہ تم لوگوں نے ہمارے لیے کیا کر دیا، کہ باپ اپنی محنت کی کمائی سے کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو اپنی چھت بھی مل جائے، گھر بنا کے دیتے ہیں، خود تھوڑا کھا کے گزار کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کا تو ہم دین دے ہی نہیں سکتے کسی صورت بھی۔ تو ایک صحابہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا ہوں، میں جس طرح انہوں نے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ معاملات کیے ہوئے تھے ویسے ہی ان کے ساتھ معاملات میں نے ان کا بہت خدمت کی ہے، تو کیا میری آپ نے فرمایا تم نے کیا خدمت کی ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے
جب میرے ماں بوڑھی ہو گئے، میرے ماں باپ، انہوں نے مجھے جیسے نوالے بنا کے کھلائے ویسے میں نے ان کو نوالے بنا کے کھلائے، ان کی خدمت کی. جس طرح میں بچپن میں میرے ساتھ معاملات تھے رات کو جاگنے کے یا اس طرح، تو اس طرح ان کے بھی کچھ حالات اس طرح کے آ گئے کہ میں ان کے ساتھ میں جاگا ہوں، ان کے ساتھ میں ان کو نوالے بنا کے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں ڈالے ہیں. تو اس لیے اب تو کیا میرا فرض ادا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نوالے ڈالے ان کے منہ میں، لیکن تم تو اپنے ماں باپ کی 1 منٹ کا، 1 دن کا یا 1 گھنٹے کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے. کیونکہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں بچپن میں، تو ہماری ماں ہمارے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ تو میری عمر بھی اس کو لگا دے، اس کی جو ہے اس کی تکلیف دور کر دے، اس کو ٹھیک کر دے. تو وہ اپنے زندگی اپنے بچوں کو پروارنے کی دعا کرتی ہے. تو ہم جب ہمارے ماں باپ بہت بوڑھے ہوتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے ہم لوگ کہ یا اللہ کی ان کو زندگی دے. ہم کہتے ہیں یا اللہ میری ماں باپ بہت مشکل میں، ان کو پردہ دے دے. یہی بات ہے. تو ماں باپ آپ نے یہ زندگی کی دعا نہیں مانگی ہوگی، خدمت کی ہوگی، لیکن زندگی کی دعا نہیں مانگی آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے کہ یا اللہ یہ میری ماں بیمار ہے، یہ تکلیفیں، اس کو زندگی صحت دیتے. آپ نے یہ کہا ہوگا کہ اس کو زندگی صحت کی تو بات نہیں کی ہوگی. ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہوگا کہ اس کے پردہ کر دو، یہ میری ماں بہت تکلیف میں ہے. تو بچہ ہے جو وہ چاہے ڈاکٹر جواب دے دیں، آخری سٹیج پہ ہو، لیکن ماں کہتی ہے کہ یا اللہ میری عمر بھی میرے بچے کو لگا دے. اور نہ ماں کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ تمہارا بچہ اس تکلیف میں ہے یا اس کی ابھی یہ بھی ختم ہو جائے گا، تو وہ بھی نہیں کہہ سکتا. تو ماں کا تو حوصلہ ہو ہی نہیں سکتا اتنی بات کہنے کا کہ میرے بچے جو ہے اس کی زندگی ختم ہو جائے. وہ یہی کہے گی یا اللہ میری زندگی میرے بچے کو لگا دے. تو ہم ماں باپ جو ہے نا وہ اس طرح، اسی لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج پہ، تو وہاں پہ ایک تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو تلاوت کر رہا ہے اتنی خوبصورت آواز میں؟ نے کہا فلاں فلاں، کیا ان کا نام؟ حضرت انس. یہ تو انس کی آواز ہے جس کی تلاوت کی آواز آ رہی. تو آپ نے کہا وہ تو ابھی مکہ میں ہے، دنیا میں بیٹھا، اس کی آواز وہ جنت میں کس طرح آ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی اپنی ماں کی خدمت کی کہ اس کو دنیا میں ان کو بشارت ملی کہ ان کی جو تلاوت وہاں بیٹھے کریں گے، ان کی آواز جنت میں آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بہت سی واقعہ میں ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ بھول جاؤں، تو اگر میں کچھ بھول جاؤں تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. تو میری اصلاح ضرور کیجیے گا. کہ میں نے اپنی طرف سے یہ میں نے مولانا طارق جمیل کے بیان میں سے یہ میں نے واقعہ سنا تھا، تو میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سنا ہو. تو انہوں نے کہا کہ یمن میں ایک ایسا انسان ہے، آپ نے فرمایا کہ یمن میں ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس تم جانا اور اسے میرے لیے دعا کروانا. حج پہ آپ نہیں جا سکتے، تو حج پہ گئے تھے کہ یمن کا ایک ایسا انسان ہے، اس کا نام انس ہے، تو وہ اس کو کہا کہ میرے لیے دعا کروانا. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو خود اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، تو آپ ان سے دعا کرانے کا کہہ رہی. آپ کی دعا تو کبھی مطلب کہ جو دعا ہے وہ تو رد ہو ہی نہیں سکتی، آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ ایسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ ہے نا وہ خالی نہیں لوٹتے. تو میرے لیے دعا ضرور کروانا اس کے لیے. تو اس طرح پھر وہ آپ چلے گئے حج کرنے کے لیے. آپ کے جو ساتھی تھے تو آپ نہیں گئے. تو انہوں نے جب وہاں پہ اکٹھے ہو گئے حج کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جو حضرت یمن سے ہیں جو انس، وہ سب بیٹھ جائیں اور وہ کھڑے ہو جائیں. تو انہوں نے کہا، ایک بندہ کھڑا ہو تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میرا بھتیجا ہے، وہ تو پاگل سے انسان ہے، وہ اس کو تم نے کیا کہنا ہے کہ تو کہاں بھی ہوگا اس وقت؟ تو اس نے کہا کہ وہ فلاں فلاں باغ میں بکریاں چرا رہا ہوگا. تو وہ اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تم انس ہو؟ ان کا ہاں جی. وہ پاگل بیٹھے جیسے کوئی ملنگ بیٹھا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں انس ہوں. انہوں نے کہا کہ کیوں تنوع نل کی کام آپ کو میرے سے کیا کام ہے، کیا میرا پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا تعارف کروایا. تو ایک دم ہو گئے بیٹھ کے کہ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ لوگوں سے اس طرح بات کی، بتائیے میرے لیے کیا حکم. تو انہوں نے کہا کہ آپ نا ہمارے لیے دعا کریں. تو وہ ایک دم دنگ رہ گئی کہ میں تو خود فقیر انسان ہوں، نبی جو ہیں اللہ کے پیارے محبوب ہیں، میں کہاں وہ میں کیا ان کے لیے دعا کروں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نے اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا آپ کے پاس کہ آپ ہمارے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں
کروں گا آپ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ میں اپنے نبی کے لیے دعا کی اور جو ان کا پیغام لے کے آئے تھے ان کے لیے دعا کی. آپ یہ دیکھیں کہ ماں باپ کی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی جو خدمت ہے اس طرح ہے کہ ہم اگر کوئی ہم ہو جاتے ہیں کہ کتنے اس نے ماں کی خدمت کی اور کیوں ان کی جو تلاوت ابھی وہ دنیا میں تھے ان کی تلاوت کی آواز جنت میں گونج رہی تھی. تو ہم اتنے تو نہیں ہو سکتے ہم، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ ماں باپ کا دل نہ دکھائیں. اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں ہم ان کی خدمت کریں، اگر ہمارے ماں باپ چلے گئے ہیں تو ہم نماز پڑھیں اور دعا مانگیں ان کی مغفرت کے لیے، قرآن پاک پڑھ کے ان کو بخشیں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ ان کے نانا نانی دادا دادی کون تھے، ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا بخشنا ہے پڑھ کے. یہ تو ہمیں یہ سلسلہ چلانا ہے، بچوں کو نہیں پتہ، ہمیں پتہ، ہم کو بتائیں گے ان کو پتہ چلے گا. تو نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز تو لازمی لے کے آئیں، نماز کی پابندی کریں. اپنے جو بزرگ گزر چکے ہیں دنیا سے، پردہ کر چکے ہیں، ان کے لیے دعا مانگیں مغفرت کی، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا فرمانبردار بنائے اور تاکہ ہم ان کے جانے کے بعد ہم ان کو یاد رکھیں اور ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے. جس طرح کا سلوک ہم اپنے ماں باپ سے کریں گے ہماری اولاد ویسے ہی ہمارے پہ سلوک کرے گی. تو اسی لیے کوشش کریں کہ ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھائیں، ان کے ساتھ بہت پیار اور صلہ رحمی سے پیش آئیں، ان کی باتوں کو جھڑکیں مت، ان کی باتیں 10 دفعہ وہ بلائیں 10 دفعہ ہاں جی کر کے بولیں. اور نماز لازمی پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، جو چلے ان کے قرآن پاک پڑھ کے بخشیں. نماز پڑھیں، نماز میں دعا کریں، نماز کی پابندی کریں. تو اس طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ہماری زندگی. مسلمان ویسے تو بہت کامیابی ملتی ہیں، پیسہ روپیہ، پیسہ دن دولت، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، لیکن دل کا سکون نہیں مل سکتا. وہ صرف ہمیں سجدے میں مل سکتا اور کہیں نہیں مل سکتا. جب ہم اللہ کو پائیں گے تو سکون پائیں گے، ورنہ نہیں. ہر چیز پالیں گے سکون نہیں ملے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میرا چینل جو ہوم گارڈنگ کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.